اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں جس بات کو ذکر کیا جا رہا تھا وہ واجب غسل کے حوالے سے تھا، اور غسل جنابت کے احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے والے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ جنابت کی حالت میں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، یعنی وہ حرام تھے ان کاموں کا انجام دینا۔ علماء نے، فقہا نے اور خدا کے رسول نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، وہ کام انہیں حرام کہا گیا تھا کہ جنابت کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے۔ آج چند وہ چیزیں کہ جس شخص پر غسل جنابت واجب ہے وہ کرنی مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مکروہ کا مطلب یہ کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، یعنی اسے اس کی سزا، اس کا عقاب اسے نہیں دیا جاتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ انہیں ترک کرے، اگر نہ کرے تو بہتر ہے۔ وہ چیزیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی اور دوسری چیز کہ جس شخص پر غسل جنابت واجب ہو، کھانا اور پینا اس کے لیے مکروہ ہے۔ ہاں، لیکن اگر وہ منہ ہاتھ دھو لیتا ہے یا وضو کر لیتا ہے تو پھر کھا پی سکتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری چیز، مشہور قول کی بنا پر قرآن مجید کی 7 سے زیادہ آیات کی تلاوت کرنا، یعنی 7 سے زیادہ آیات کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جن میں سجدہ واجب نہیں ہے۔ 4 آیات آپ کی خدمت میں اس سے پہلے والے درس میں بیان کی تھیں کہ 4 سجدے جو ہیں وہ واجب ہیں، وہ واجب والی آیات کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے علاوہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کی 7 تک کی اجازت جو ہے وہ ہے، لیکن 7 سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ مکروہ ہے، وہ قرأت میں آ جاتا ہے۔ لہذا دوسری آیات کی بھی اگر پرہیز کرتے ہیں، وہ نہ کریں تلاوت تو بہتر ہے، کیونکہ خداوند متعال نے کہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو صرف وہی چھوتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو انسان پہلے پاک و پاکیزہ ہو کر پھر ذکر خدا کی طرف جائے۔ چوتھی چیز وہ یہ کہ اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن کے ساتھ ٹچ کرنا، لازمی نہیں آپ ہاتھ جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں، آپ بازو کر رہے ہیں یا جو ہے یعنی کوئی حصہ بھی آپ قرآن کے ساتھ لگاتے ہیں یا آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ کو جو ہے وہ آپ بغیر وضو کے آپ مس نہیں کر سکتے۔ اگر وضو ہے تو پھر آپ نے قرآن کے الفاظ کو ٹچ کرنا ہے، لیکن اگر جنابت ہو تو پھر آپ اٹھانا بھی آپ کے لیے مکروہ ہے، جو اس کے حاشیے کو ہاتھ لگانا یہ بھی ناپسندیدہ فعل ہے۔ اور اس کے بعد والا نمبر جو ہے وہ آتا ہے کہ جس بندے کو مثلا احتلام ہو گیا تھا یا اس بندے پر غسل جنابت واجب تھا تو جنابت کے بعد سونا یہ بھی قرأت میں آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص وضو کر لیتا ہے یا غسل کے بدلے میں تیمم کر لیتا ہے، سردیاں تھی، وہ جو ہے اس کے پاس گرم پانی نہیں تھا، سہولیات نہیں تھی، غسل نہیں کر سکتا تھا، وہ اٹھ جا کر تیمم کر لے، غسل کے بدلے میں تیمم کر کے سو جائے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اب وہ سو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد والا نمبر ہے جنابت کی حالت میں مہندی لگانا یا خضاب لگانا یا بدن پر تیل ملنا، یہ بھی مکروہات میں آتا ہے۔ اور آخری نمبر وہ یہ کہ جس شخص کو احتلام ہوا ہو، احتلام کے بعد جماع کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جماع وہی مثلا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔